میں دفتر کے کسی کام سے اپنے مالک کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں اچانک میرے مالک نے اپنے ڈرائیور کو گاڑی روکنے کو کہا۔ پھر اپنی جیب سے 5,000 کے نوٹ نکالے اور جا کر باہر بیٹھے ایک آدمی کو دے دیے، اور اس آدمی نے دونوں ہاتھ اٹھا کر میرے مالک کے لیے دعا کی۔ میں بہت حیران ہوا کہ میرا مالک تو اتنا کنجوس انسان ہے، اس نے اتنی بڑی رقم کیسے کسی کو دے دی۔ مالک واپس گاڑی میں آ کر بیٹھا تو میں نے حیرانگی سے ان سے پوچھا کہ یہ سب کیا ماجرا ہے، جس پر میرا مالک مسکرایا اور بولا کہ کچھ مہینے پہلے کی بات ہے کہ میں اور میرا ایک دوست ادھر سے گزرے۔ میرا دوست سگریٹ کا بہت شوقین تھا۔ یہ نیک انسان ہماری گاڑی کے قریب آیا اور میرے دوست کو منع کیا کہ سگریٹ نوشی چھوڑ دو، جس پر میرے دوست نے اس نیک انسان سے بدتمیزی کی اور کہا جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ میرے دوست کے سخت رویے کی وجہ سے یہ نیک انسان جلال میں آ گیا اور اس نے کہا کہ تم ایک دن آگ میں جل کر مرو گے، اور پھر کچھ دن بعد واقعی میرا دوست سچ مچ آگ میں جل کر مر گیا۔ میں نے اس نیک انسان کو اپنا پیر و مرشد بنا لیا ہے اور ہر مہینے ان کی خدمت میں کچھ نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ یہ دعا کرتے ہیں اور میرا کاروبار بھی ترقی کرتا جا رہا ہے۔ مالک کی بات سن کر مجھے ٹرک کے پیچھے لکھی وہ بات یاد آئی کہ کسی سے سنی بات کو ہمیشہ جھوٹا سمجھو اور آنکھوں دیکھے کو آدھا سچ سمجھو۔ لہذا اگلے دن سچ جاننے کے لیے میں اس نیک انسان کے پاس جا پہنچا اور اس سے میں نے پوچھا کہ مجھے بتائے کہ سچ کیا ہے، جس پر وہ نیک انسان مجھ سے بولا کہ چلے جاؤ یہاں سے، مگر میں نے بہت منت سماجت شروع کر دی اور آخرکار اس نیک انسان نے کہا کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ میں جو تمہیں بتاؤں گا تم کسی اور کو نہیں بتاؤ گے۔ میں نے ان سے پکا وعدہ کر لیا۔ اس نیک انسان نے بتانا شروع کیا کہ میں ایک انجینئر ہوں، نوکری کی تلاش میں جگہ جگہ خوار ہو رہا تھا۔ یہ جو شخص آگ میں جل کر مرا ہے، اس کو میں نے دیکھا کہ وہ گاڑی میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ میں نے اسے منع کیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ گاڑی میں اے سی چلا کر اور شیشے بند کر کے سگریٹ پیا جائے تو آگ لگ سکتی ہے۔ میرے منع کرنے پر اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، تو میں نے پھر اسے کہا کہ تمہاری مرضی ہے، کسی دن ایسے ہی آگ میں جل کر مر جاؤ گے، اور پھر کچھ دن بعد ایسا ہی ہوا، وہ سگریٹ پیتے ہوئے گاڑی میں جل کر مر گیا۔ انجینئر کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ میں بھی اب ایسے مرغے تلاش کر رہا ہوں تاکہ میں بھی بغیر کام کیے گھر بیٹھے پیسے کما سکوں۔